حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے۔ اہل مکہ سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر 27 شوال 10 نبوت سن 619 طوائف روانہ ہوئے، جو مکہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلہ پر بجانب مشرق ایک پہاڑی علاقہ اور سرسبز و شاداب مقام ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 10 روز رہا، بعض نے 20 روز اور 1 مہینہ بھی لکھا ہے۔ اس زمانہ میں طائف بنو ثقیف کے قبضہ میں تھا۔ مکہ کے سرداروں کے وہاں باغات تھے، وہ لات کے پرستار تھے اور اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ ان دنوں عمر بن عمیر بن عوف کے 3 لڑکے عبد یالیل، مسعود اور حبیب بنی ثقیف کے سردار تھے۔ ان میں سے ایک کی بیوی صفیہ بنت معمر تھی، جن کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی جمح سے تھا۔ چونکہ بنی سعد کا قبیلہ طائف کے قریب تھا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام رضاعت گزارے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل طائف سے خیر کی امید تھی۔ چنانچہ طائف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کے تمام قبائل میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا تینوں سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور اپنی مدد کی درخواست کی، لیکن ان تینوں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا۔ ایک نے کہا، تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی نہ ملا جسے نبی بناتا۔ دوسرے نے کہا، کعبۃ اللہ کی اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی کہ تم جیسا شخص پیغمبر ہو۔ تیسرا بولا، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم سچے ہو تو تم سے گفتگو خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹے ہو تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور طوائف کے بازاریوں اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ انہوں نے راستہ سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پتھروں کے لیے سپر بن جاتے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے، اور پھر آپ جب چلنے لگتے تو پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے۔ پتھروں کے برسانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چوٹیں آئیں اور آپ زخموں سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر بٹھانے کی سعادت سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی۔ بعد میں سفر ہجرت کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا۔ جنگ احد میں زخمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا، لیکن زخموں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا تھا۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی سے زخموں کو دھویا اور آپ کچھ افاقہ محسوس کرنے لگے تو زبان مبارک سے دعا نکلی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور کچھ دور جانے کے بعد آپ نے نظر اٹھائی تو ایک ابر سایہ کیے ہوئے دکھائی دیا۔ اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے کہا ہے۔ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ جنگ احد کے دن سے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور جنگی ٹوپی کی کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ گئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق میں گر گئے تھے، زیادہ تکلیف آپ کو پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس دن جس دن میں نے عبد یالیل پر اسلام پیش کر کے اس کی دعوت دی تھی اور اس نے رد کر دی تھی، جب وہاں سے پلٹے تو کرن سارب تک، یعنی یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے، بے ہوشی کے عالم میں آئے۔ احد کے دن سے زیادہ تکلیف مجھ کو اس روز پہنچی تھی۔ آخر میں آپ شہر سے دور ایک باغ میں انگور کی بیل کے نیچے جا کر ٹھہرے، جو رئیس مکہ ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھے۔ اس باغ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فکرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ سے جو بدسلوکی کی اور کوئی بھی ایمان نہ لایا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ تھے۔ آپ نے فرمایا، پروردگار، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوریوں، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانہ کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملہ کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کوشیدہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ جب عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ذریعے، جس کا نام عداس تھا، ایک انگور کا گوشہ آپ کے پاس بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے منہ میں رکھا۔ عداس رضی اللہ تعالی عنہ حیرت سے آپ کی صورت دیکھنے لگا اور خیال کیا کہ یہ تو ایسی بات ہے جو کافرانہ شعار سے جدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ عیسائی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس صالح انسان کی بستی کے ہو جن کا نام یونس علیہ السلام تھا؟ عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کس طرح انہیں جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا ہے اور آپ کے اوصاف بھی پڑھے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ میں محبوس فرمائے گا اور اہل مکہ آپ کی اطاعت سے انکار کریں گے، لیکن آخر میں فتح آپ کی ہی ہوگی اور یہ دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں ایک عرصہ سے یہاں آپ کے انتظار میں ہوں، مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پیش فرمانے پر وہ فوری مسلمان ہو گیا اور جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ، پاؤں چومنے لگا۔ واپس آ کر اس نے کہا، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی جسے نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور شیبہ نے کہا، کمبخت، کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ طائف کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا۔ پہلے سردار بنو ثقیف کے 3 بیٹوں عبد یالیل، مسعود اور حبیب نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اوباشوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کروائی۔ دوسرے رئیس مکہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھا تو اپنے باغ میں انگور کھانے کے لیے بھیجے۔ تیسرے شخص عداس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے نہ صرف حق کو پہچانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید جاری رکھ سکیں۔